جس میں کوئی خیر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کام لے لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اجتماعیت کو حسد توڑ دیتا ہے، اور آپسی تعاون کو بھی حسد توڑ دیتا ہے۔ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ یہ کام باہمی تعاون کا ہے، یہ کام آپسی تعاون کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بہت ضروری کہ کسی کا بھی تعاون کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کا تعاون کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں اس کی مدد یا اس کا ساتھ دے رہا ہوں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگی، تب بھی آپس میں اجتماعیت باقی نہیں رہے گی، بلکہ افتراق پیدا ہوگا۔ ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، کیوں؟ حق تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ہے، اس کی طرف سے نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ پھر کیا مطلب اس کا کہ خیر کے کام میں تعاون ان کا کریں گے، ان کا نہیں کریں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے کہ خیر کے کام میں تعاون کرنے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سوال محمل سوال ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہمارے یہاں سوال محمل سوال ہے، اس لیے کہ تعاون دین کا ہے، تعاون دین کا تعاون ہے۔ اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوا تو پارٹی بنے گی، اور اگر یہ تعاون دین کے لیے ہوا تو امت بنے گی۔ اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوگا تو پارٹی بنے گی، اور اگر تعاون دین کے لیے ہوگا تو امت جمع ہو جائے گی، پھر امت بنے گی۔ بہت ضروری بات ہے۔ ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی مدد کرے، وہ انصار مدینہ جو آپ کے زمانے میں تھے، اگر کوئی انصار مدینہ کی بھی مدد کرے صرف اس لیے کہ یہ انصار مدینہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں اور ہمیں اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے، تب بھی خدا کی قسم ناکام ہوگا، تب بھی ناکام ہوگا اگر انصار مدینہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے، اس کی مثال ہے، بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک آدمی تھا قزمان، جب اس کا ذکر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ سے کیوں، کیا وجہ ہوگی؟ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک وقت آیا احد کے میدان میں، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے آ کر مشرکین کا مقابلہ کیا، انصار کی مدد کی، اور ایسا زبردست حملہ کیا مشرکین پر کہ اس کی کوشش پر مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، کہ اس نے تو ایسا کام کر کے دکھلایا۔ ادھر مشرکین حیران تھے کہ ہمارا آدمی تھا، ادھر کیوں چلا گیا؟ وہ تعجب میں تھے کہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ ادھر کب سے چلا گیا؟
ادھر والے بھی حیران تھے کہ یہ تو جہنمی تھا، جہنم والوں میں سے تھا، یہ ہماری طرف کیسے آ گیا؟ چنانچہ یہ خیال کیا ہوگا کہ ممکن اللہ نے ہدایت دے دی ہو۔ عجیب قصہ سننے کا ہے۔ چنانچہ قزمان نے 7-8 مشرک قتل کر دیے اور مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ صحابہ جمع ہو کر ان کے گھر گئے، ان کو خوشخبری دینے، مبارکباد دینے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا قزمان تم نے کمال کر دیے اور تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے ہمیں فتح ہو گئی، اسلام کی فتح ہوئی، تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں تمہارے کارنامے پر۔ قزمان نے کہا مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے ہو؟ خوشخبری اس کو سناؤ جا کے جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ میں نے تو اپنی انصار، اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیتا ہے، میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، اپنی قوم کی مدد کی ہے، لہذا خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، مجھے کیا مطلب اس سے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ آپ کیونکہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے آپ کو جتوانا تھا، آپ کا ساتھ دینا تھا، میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اس کو زمین پر کھڑا کیا اور اس پر اپنا سینہ رکھ کر زور لگایا، سینے کے اندر تیر کو داخل کیا، اور اس سے اس نے خودکشی کی اور اسی طرح اپنے آپ کو قتل کیا۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے سب کو کہ کسی بھی کام کے کرنے سے کیا ضرورت ہے؟ آواز تو اس کی بہت تیز ہے، اسے بند کر دو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں سنو غور سے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود غور کرے، ہمیں سے ہر شخص خود غور کرے کہ آیا وہ کسی کا تعاون اس سے ذاتی تعلق کی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی کا تعاون دین اور حق کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بہت آسان بات ہے، امت جمع ہو جائے گی، امت جمع ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کا تعاون یہ سوچ کر مت کرو یہ میری قوم کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے رنگ کا ہے، میرے خیال کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے صوبے کا ہے، نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ دین اور دین کے کاموں میں تعاون صرف دین کے لیے، تو کوئی بھی ہو، ہم اسی کا مطلب کون ہے کہ جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہم اس کے معاون ہیں، ہم اس کے معاون ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو اس بنیاد پر۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تعاون کی بنیاد شخصی تعلقات نہیں ہے تو امت جمع ہو جائے گی، اور اگر تعاون کی بنیاد شخصی تعلقات ہیں تو امت پھٹے گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کی تقسیم ہے، جیسے مال اللہ کی تقسیم ہے، کام بھی اللہ کی تقسیم ہے، علم بھی اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح وہ رزق تقسیم کرتا ہے اس طرح دین کے کام کی توفیق بھی تقسیم کرتا ہے، دین کے کاموں کے ذمہ داریاں بھی تقسیم کرتا ہے، مال بھی تقسیم کرتا ہے، علم بھی تقسیم کرتا ہے، سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اور حسد کرنا اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، کہ حسد کرنا اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی میں کوئی خوبی ہے حسد نہ کرو، اگر خرابی ہے تو نفرت نہ کرو۔ مسلمانوں میں عیوب بھی ملیں گے، بہت عیوب ملیں گے، جن کو خود میں کسی کا عیب نظر آئے تو وہ ایسا ہے جیسا سونے والے کا ستر کھل جانا،
سونے والے کا صدر کھل جانا، یہ بہت آسان مثال ہے. ایک آدمی سو رہا ہے، اس کا صدر کھل گیا، کہ اس کا اگر صدر کھلا ہوا ہے سونے والے کا تو دیکھنے والے کو چاہیے، جس کی نظر پڑ گئی اس کو چاہیے کہ اس سے نظر پھیر کر اس پر کپڑا ڈال دے، اس کو جگائے نہیں، اس کو جگائے نہیں. اگر اس کو جگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس کا صدر، اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے میرا صدر دیکھ لیا. میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، اس کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے اس کا صدر دیکھ لیا. جی ہاں، آپ کی نظر پڑ گئی، سوتا ہوا آدمی کروٹ لی اس نے، اس کا صدر کھل گیا، کہ اس کے کپڑے کو نہ چھیڑو بلکہ چادر اس کے اوپر ڈال دو. اب اس سے اندازہ کریں آپ کہ جب اس کو جگا کر بتانے کا حکم نہیں ہے، اس کو جگا کر بتانے کا حکم نہیں کہ آپ کا صدر کھلا ہوا ہے، تو کسی دوسرے کو بتانے کی گنجائش ہوگی؟ سنو غور سے، کسی جا کر کہا جائے دیکھو یہ آدمی سوال صدر کھلا ہوا ہے، پاگل کہلایا جائے گا، وہ تو بیچارہ سو رہا ہے، اسے تو خبر نہیں کہ کسی سے کسی گناہ کے ہو جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ آدمی بیچارہ غافل ہے، اسے اس کی گناہ کے ہونے کی خبر نہیں ہے، یہ بھول گیا ہے، یہ علم نہیں ہے، وہ تو علم ہے اسے گناہ ہوا. ہاں، اور آپ اس کے عیب کو دیکھ کر خبر کریں دوسروں کو کہ نہیں، حکم یہ ہے کہ جس کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو بھی نہ خبر کریں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. جی ہاں، پولیس والوں کو لوگ اچھی طرح سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اسٹور میں رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. پولیس والوں کا کام کیا ہے کہ دیکھیں کون کیا کر رہا، اس لیے کوئی نہیں اچھی طرح سے نہیں دیکھتا کیونکہ یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. جی ہاں، یاد رکھیے میری بات، اگر باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کا تجسس کریں گے تو نفرت پیدا ہو جائے گی. باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کا تجسس کریں، عیب دیکھنا چاہیں تو نفرت پیدا ہوگی دونوں میں، دیکھ لینا پکی بات ہے. جنہیں میں بلا تجسس ہو کہ عیب جو ہی مت کرو، تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی لوگوں سے، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، تو کیا کریں کہ تم اس کے عیب کو ایسے چھپا دو جیسے سونے والے کا ستر دیکھنے والا چھپا دے. اس کو بھی نہ بتلاؤ، کسی اور کو بتانے کی کیا گنجائش ہے. پر ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے یہی ملا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذمے امت کی نگرانی بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جن کے ذمے حد قائم کرنا بھی ہے، حد قائم کریں. چوری کی حد، زنا کی حد، شراب کی حد، حدود قائم کرنے کا حکم ہے امیر کو، اور امیر کا حکم ہے کہ وہ لوگوں کی نگرانی کرے. وہ نکلے رات کو پہرا دینے کے لیے مدینی گلیوں میں، تو ایک گھر کے اندر سے آواز سنی گانے کی، گئے اور دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے. دروازہ کھولوائیں گے تو وہ غلطی کر رہا ہے، چھوڑ دے گا غلطی کو، تو کیسے کہیں گے آپ یہ کر رہے تھے. جب پھلان کر گئے تاکہ اسے گناہ کرتے ہوئے پکڑیں. دیکھو میری بات سنو غور سے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کر رہا گناہ کا اعتراف کرے، اور صحابہ کی زندگی میں یہ ملے گا، خلفاء راشدین زندگی میں ملے گا کہ گناہ کرنے والا کسی طرح گناہ کا انکار کر دے. عجیب بات ہے، ہم غلطی کرنے والے سے اقرار کرواتے ہیں، اقرار کرو، نہیں کرتے پھر کرو، اقرار کرو کہ میں نہیں کیا ہے. کہاں صحابہ؟ ہمارا ہر کام فساد کا، ان کا ہر کام اصلاح کا. جی ہاں، عجیب بات ہے، وہ غلطی کرنے والے سے انکار کروا رہے ہیں کہ انکار کرو. وہ انکار کروا رہے ہیں غلطی کرنے والوں سے، اور ہماری ساری قوت اور کوشش وہ ایک غلطی کرنے والے سے اقرار کرانے کی ہے کہ آپ اقرار کرو. عجیب بات ہے.
زنا کا اقرار کرو، چوری کا اقرار کرو. جی ہاں، ہماری کوشش یہ ہے تاکہ ہم پکڑیں اس کو، کہ پکڑ تو ہے ہی نہیں. حساب اور عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کسی کا حساب کرے یا کسی کو یا کسی کی گرفت کرے. بالکل نہیں. حساب اور عقاب وہ صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حقدار نہیں ہے ساری مخلوق میں. نبی کے بارے میں کہہ دیا لست علیہم بمسیطر، کہ ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا، آپ درگزر سے کام لیں. جی ہاں، نبی کو بھی اس کا حکم ہے. تو اور کون رہ گیا؟ اور کون رہ گیا جو یہ کہ میں اصلاح کروں گا؟ بالکل نہیں. سنو غور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے اور گانا گانے والی گا رہی ہے. حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس سے بڑا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بڑے میاں مرنے کے قریب ہیں، موت قریب ہے، عمر پوری ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہ گناہ کر رہے. بڑے میاں نے کہا کہ عمر میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں، واقعی قرآن نے منع کیا ہے اس سے، لیکن آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ 3 کیے ہیں. آپ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، قرآن نے کہا دروازے سے آؤ. آپ نے اجازت نہیں دی، سلام نہیں کیا، قرآن کی اجازت دے کر سلام کر کے آؤ. آپ نے عیب تلاش کیا، کوشش کی کہ گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ عیب مت تلاش کرو کسی کا اندر گھس کر. عمر میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے. میں نے قرآن کے ایک حکم کے خلاف کیا ہے، تم نے قرآن کے 3 حکموں کے خلاف کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اتنا روتے ہوئے نکلے، اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے. وہ تو جب کام کرنے والوں پر دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ کام سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ لڑنے پکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اصول پر آؤ ورنہ ہم اس سے لڑیں گے. کہ نہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول تو ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں. اصول ہاں لڑنے کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑی بے اصولی جس سے امت کا نقصان ہوگا وہ اصول کے لیے لڑنا ہے. کہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ ہم تو اصول پر لانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا، اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں. سنو غور سے. ایک صاحب نے حضرت سے کہا، مولانا صاحب سے، کہ حضرت دعا کر دیجئے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، کامیابی کی دعا فرما دیں. کیا کرنے جا رہا ہے؟ الیکشن لڑنے. تو میں کیوں؟ کہ حضرت وہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کے فسادات نہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سہولت ملے اور حالات ٹھیک ہو جائیں، جھگڑے فساد نہ ہوں، مسلمانوں کی حفاظت ہو، یہ سب. تو حضرت نے فرمایا جس کام کی ابتدا تم لڑنے سے کر رہے ہو اس میں کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ تم تو خود ہی کہہ رہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. جب تمہارا خود لڑنے کا ارادہ ہے تو اللہ تم سے اصلاح کا کام کیسے لے لے گا کہ تمہارا ارادہ لڑنے کا ہے؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم تو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں. کہ نہیں، اصول کے لیے لڑنا تو نبوت میں کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ دور صحابہ میں کہیں ملے گا کہ اصول کی لڑائی کرے، کہیں نہیں. سب سے بڑی بے اصولی، سب سے بڑی حماقت ہے یہ کہ آدمی اصول کی لڑائی کرے. کہ نہیں، کام کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی چیز کو اصول پر لانے کے لیے لڑے. نہیں، جو کہیں کہ بے اصولی کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تم اصول یاد دلاتے رہو اور اللہ سے تنہائی میں دعائیں کرتے رہو، بس. اس سے زیادہ کا کوئی مکلف کیا ہی نہیں گیا، اس سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں کیا گیا. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو خود مجرم بنو گے. جو کام تمہیں کرنے کے لیے دے نہیں گیا تو تم نے کیوں کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ دوسرے کی اصلاح کی کوشش آدمی کو جو ہے غصے میں ڈال دیتی ہے اور مقابل بنا دیتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت عجیب قصہ ہے یہ، اس میں ہمارے لیے بہت اصول ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری آیا شراب پی رہی ہے، میری آیا کا کیا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام کا کیا ہوتا، جس طرح اللہ قرآن کے محافظ ہیں کام کے محافظ ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی دین و دعوت کے محافظ ہیں، فکر اپنے نہیں کرو کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام تو نکلا چلا جا رہا تمہارے ہاتھوں سے آگے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ اتنی تیز رفتار ٹرین ہے، جو سوار ہو گیا، جو رہ گیا۔ حضرت کا تو ملفوظ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہے، محتاج بن کے چلو، احتجاج نہیں کہ بے وصولی ہم احتجاج کریں گے، کہ نہیں، احتجاج سے تو کبھی اصول پر آ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے، احتیاج، ہم محتاج ہیں، احتجاج نہیں، اسٹرائک نہیں، بائیکاٹ نہیں، یہ ہمارے کام میں ہے ہی نہیں یہ چیز، اور اسلام میں ہی نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام میں احتجاج ہو، اسلام میں بائیکاٹ ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نکلے اور اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے دانتوں میں چادر دبائے ہوئے تھے کہ میری آواز رونے کی اور کوئی نہ سن لے، پوچھے گا کیا ہوا تو بتانا پڑے گا۔ وہاں سے نکلے اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ تھے رات میں، ان کو بھی نہیں بتایا کیا ہوا، چلے گئے۔ بڑے ہی محنت میں میزبان نے چھوڑ دیا، جب بھی جاؤں گا بات کھلے گی، جیسا ہمارا حال اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں لگتا ہے کبھی آدمی ہاتھ لگے اور کم مجمع کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے۔